اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین نبوت، جبل فاران، وادی امین، ارض مبارکہ، دائرہ مجد۔ مکہ مکرمہ میں تمام انسانیت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا جو وحی کے نزول کا ہے۔ یہ بلد امین ہے جو سردار کائنات کی جائے پیدائش ہے۔ یہ دیار حجاز ہیں جو آخری زمانے میں ایمان کی پناہ گاہ ہے۔ یہاں مکہ واقع ہے جس کے در و دیوار بڑے پختہ ہیں، اس کی عظیم عظمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس جگہ آخری رسول مبعوث ہوئے۔ معزز قارئین کے سامنے ہم انہی کا کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں جو اپنے قلم کو تھوڑی دیر روک کر ہم عرض نبوت کا بیان کریں گے۔ شجر مقدس۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ کفر اور معاصی اور ظلم اور شرک کے سرزمین سے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا اور شام کی ارض مبارکہ کو ہجرت گاہ بنایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے پیغام توحید کے ساتھ مصر میں پڑاؤ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ سیدہ زارا علیہ السلام کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا جن کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ مصر سے ان کا تعلق تھا، وہی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور تمام عدنانیوں کی جدہ ہیں۔ سارہ علیہ السلام نے اپنی یہ باندی ہبا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس باندی نے اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بالآخر وہ گھر جس میں ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کا انتظام کیا تھا سارہ علیہ السلام پر تنگ پڑ گیا، کیونکہ ان کی باندی نے ایک پاک صرف بچے کو جنم دیا جبکہ خود وہ اس سے محروم تھی۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی ولد باندی کو ساتھ لے کر رازدارانہ اور حیادارانہ انداز میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہاجرہ علیہ السلام اس ہجرت کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر اپنے نقوش قدم کو مٹاتی جا رہی تھیں۔ اب ہم اپنی قلم کو اس گھٹن سے باہر نکالتے ہیں تاکہ انس و قدس کی سرزمین کے متعلق بات کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام ان کے لخت جگر کو فاران کے پہاڑوں کے درمیان واقع وادی امین میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کھانا اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں واپس چلتے دیکھا تو خوف و وحشت طاری ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، ابراہیم ہم نے کس کے سپرد کیا ہے؟ اور ان کے پیچھے جا کر پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ رحمت دل آقا نے جواب دیا، ہاں۔ حاجرہ علیہ السلام نے ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، پھر آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ملک شام کو چل دیے۔ چنانچہ کچھ دور پہنچ کر حاجرہ علیہ السلام نے انہیں نہ دیکھ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جگہ پر متوجہ ہو کر دست دعا دراز کیا، اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں سو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ مختصر وقفہ۔ پیاروں کے گروہ، یہ بڑی مبارک بات ہے کہ ہم وحشت میں حاجرہ علیہ السلام کے بیٹھے ہیں، ان کے کردار سے عبرت کا نور حاصل کر رہے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام بھی دیگر مومنہ عورتوں کی مانند ایک مومنہ عورت ہیں جو اپنی شہر سے ہجرت کرتی اور اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوتی ہیں تاکہ اپنے آقا کو تکلیف نہ پہنچائیں جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ پہلی مومنہ سارہ علیہ السلام بنت ہاران ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سارہ علیہ السلام ان پر غیرت کھاتی ہیں، چنانچہ وہ اپنی مالکن کی تکلیف پر اپنے جلا وطن ہونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس پاک دامن مصری خاتون نے کیسا کردار پیش کیا؟ کیا سوکریں اس کی اقتدا کریں گی؟ ہمارے محبوب قارئین بھی اس کو پہچان چکے ہیں، لہٰذا اپنے بھائی کے نفع کو کیا کوئی ترجیح دے گا اور اس کی رضا کے لیے کیا کسی تکلیف کو برداشت کرے گا؟ یہ ایک سبق ہے۔ اس واقعے کا دوسرا سبق یہ ہے، حاجرہ علیہ السلام کو خطرناک قسم کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں دور دور تک کوئی پرسان حال نہیں۔ ان کا خوف بھی ظاہر ہے، ان کا فکر اور غم بھی پوشیدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اور جب وہ یہ جواب سنتی ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، اس وقت اس کے حقیقت ایمان کا مقام واضح ہو جاتا ہے جس تک دنیا کی اور کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں آپ جائیے، ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ ایمان جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ہے وہ توکل جو زندہ ایمانی عقیدے کا شاندار نتیجہ ہے، اور جس کا ایمان کا نتیجہ اس جیسا توکل نہیں۔ وہ ایمان انتہائی ناقص اور بہت کم ہے، لہٰذا ہمیں ایمان کامل تلاش کرنی چاہیے، خشیت و محبت کے ساتھ،
साथ तवक्कुल भी जिसका नतीजा होता है। हाजिर अलैहिस्सलाम को हमने वादी अमीन में रातें गुजारते छोड़ दिया। दोबारा हम उनकी जानिब वापस आते हैं और वाक़यात बयान करके उनका अहवाल मालूम करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता है और वो हमारे अज़्ज़ो मज की बुनियाद हैं। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से एक हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।